بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا ٹاپک ہے السنت تفسر الفاظ القرآن۔ سنت قرآن کی لفظوں کی تفسیر کرتی ہے، شرح کرتی ہے۔ تو آگے مثالوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ تفسیر کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی یہاں پر حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے، کس طرح عدت گزارنی چاہیے، طلاق کا طریقہ کیا ہے، کہ ایک دم 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، بری بات ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ عدت کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر طلاق اور عدت، طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ عدت کا طریقہ ہے۔ ابھی اگر اس کا مفہوم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم اس کو طلاق دو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو جائیں، پھر اگر چاہو تو روکو، اس کے بعد اگر چاہو تو طلاق دو، اس سے پہلے کہ چھونے سے پہلے طلاق دے دو، چھونے سے پہلے۔ ثم قال علیہ السلام تلک العدہ التي امر اللہ ان تطلق لها النساء، یعنی کہ یہ عدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا جو کہ عورت کے متعلق ہے، یعنی فی قول تعالیٰ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جو حدیث میں آیا ہے کہ طلاق کس طرح دو، عدت کے لیے دو۔ ابھی 2 طلاقیں، ایک طلاق دے دیا لیکن اس کے بعد 3 حیض گزرنے کے بعد اس عورت کیا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس تیسرے حیض سے پہلے اگر رجوع کرے بندہ تو نکاح برقرار رہتی ہے، لیکن ایک طلاق ہو جاتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے ایک مثال ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں پر یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے خیط الابیض، یعنی کہ تھریڈ، دھاگا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر۔ تو یہ حدیث سن کر کسی صحابی نے 2 دھاگے اٹھائے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور ان کو یعنی کہ آپس میں ملاتے اور دیکھتے کہ اس سیاہ اور سفید دھاگے میں ابھی کیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرح اس نے اس طرح کیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ سے فرمایا انما ذالک بیاض النہار من سواد اللیل۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے دھاگے کو، سیاہ سفید دھاگے کو، یہ سیاہ سفید دھاگا اصل میں نہیں ہے بلکہ سیاہ رات کو، سیاہ دھاگا رات کے لیے، اور سفید جو یعنی کہ سفید جو دھاگا ہے وہ دن کے لیے ہے۔ تو یعنی کہ جو دن ہے وہ سیاہ رات سے واضح ہو جائے۔ تو اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ تو ابھی دیکھیں آیت کس طرح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا، جس طرح ابھی طلاق کے بارے میں لعدتہن، یعنی کہ ایک لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا کہ اس کو طلاق دو، پھر اس کو یعنی کہ حید آئے، پھر وہ پاک ہو جائیں، پھر حید آئے، پھر پاک ہو جائیں۔ تو ابھی عدت کا کوئی قرآن مجید میں اس طرح نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا ہمیں سسٹم پروسیس بتایا ہوتا، بلکہ وہ سنت ہی بتاتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ تو تفسیر اور تشریح ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح آتا ہے قرآن مجید میں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی کہ حفاظت کرو نمازوں کی، خاص کر جو نماز بتایا گیا ہے وہ وسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، وہ وسطیٰ نماز ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ تو ابھی دیکھیں قرآن مجید میں جو بتایا گیا تو ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا، مفسر ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے۔ آگے ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
اگر تم پرہیز اختیار کرو گے، اگر اجتناب کرو گے بڑی گناہوں سے جن سے روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے تم سے تمہاری گناہوں کو، مٹا دیں گے تم سے تمہاری گناہوں کو۔ تو یہاں پر کبائر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہمیں حدیث بتائے گی، الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس قول زور، یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ کبائر ہی ہیں۔ تو فاضنو یعد شرعا لالفاظ القرآن الکریم وتحدیدا لمعانیہ، یعنی کہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ قرآن مجید کی شرح بھی ہے لفظوں کی، اور ایک طریقے سے جو معنی ہیں، بہت سارے معنی نکلتے ہیں، ان کو ایک معنی کے اندر قید کر دیا، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ابھی اس کا کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اور معنی نکالیں، تو اس کا یہ مطلب ہے۔